کوئی بھی کرائسس کی صورت میں ہم باقاعدہ طور پہ میں دیکھیے میں آگے بھی بات میں نے کی تھی، اب بھی کہتا ہوں، یہ غریب قوم 24 کروڑ کہتے ہیں، اب ہم 24 کروڑ ہیں، 24 کروڑ میں اس وقت کوئی 11 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اور بلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہے؟ نو شیلٹر ٹو لیو، رہنے کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، اپنا کپڑا اتنا نہیں ہے کہ کپڑا ڈھانک کے اپنا جسم ڈھانک سکے، اتنا کپڑا نہیں ہے کسی کے پاس. کسی بچے نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی کبھی. کسی فیملی نے کسی ہاسپٹل کی، کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی. جانوروں سے برتر ہے. آج ہمارے آپ کے گھروں میں کسی جانور کو پالا ہوتا تو اس کی بیماری میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہی سرخ خون ان کے اندر بھی ہے. اور اس کے باوجود وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. اور سوچئے اس ٹیکس کے پیسے سے کس طرح سے یہ لوگ جو برسر اقتدار آتے ہیں الیکٹ ہو کے، سو کال الیکشن کے ذریعے، وہ کس طرح بے دریغ وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، آج پھر دیتا ہوں، کبھی آپ اس کی تصدیق کیجئے گا. 2015 میں فلور آف پارلیمنٹ کے اندر بجٹ سیشن میں اس وقت کے فائنانس منسٹر نے کہا کہ دا پاورٹی لائن ان پاکستان ہیز گون اپ ٹو 42.3%. اور اسی سال یو این او کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ایز پرائم منسٹر میاں نواز شریف جاتا ہے اور $9,500 پر ڈے کے لیے اپنے لیے کمرہ لیتا ہے اور 100 آدمی ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ پیسہ، وہ جو بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کا اس نیشنل ایکسچیکر میں آیا ہوا پیسہ، خدا کے لیے ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج پھر ان کو ہم نے ان کے حوالے، وہی نیشنل ایکسچیکر ان کے حوالے کر دیا ہے کہ پھر تم کھل کھیلو اس کے ساتھ، پھر غربت میں مرے ڈوبے ہوئے لوگوں کو اور ڈبو دو. یہ خدا کے لیے ہمیں کہیں پہ کوئی بند باندھنا پڑے گا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. ہمارا دشمن، ابدی دشمن ہندوستان، بالکل راؤنڈ دی کارنر ہمارے بارڈر کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ ترقی کے کس مراحل پہ ہم پہنچ گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا نوٹس لیں اور ہم آپ کے ذریعے بھی یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ایشو ختم ہونے والا نہیں ہے. آج نہیں تو کل پورے نیشن وائڈ یہ ایک موومنٹ چلے گی. اٹ از ان دی آفنگ، یہ نہیں رکیں گی. مائنورٹی سٹولن ووٹ کے اوپر، سٹولن مینڈیٹ کے اوپر کسی صورت حکومت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، بالکل نہیں رکھتی. یہ حکومت نہیں چل سکتی. میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا تھا، ابھی بھی دن باقی ہے، آفٹر تھاٹ ہو یا دوبارہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. میں زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تمام، دیکھیے آپ ایک دفعہ رہ چکے، پاکستان کی صدارت آپ کے پاس رہی، عزت تھی، قوم نے دی آپ کو. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے، سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے، اگرچہ ریسورسز سب سے زیادہ ہیں اس کے پاس، لیکن نگلیکٹڈ بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے. اس لیے پرائم منسٹرشپ جو ہے بہت ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ کبھی اس صوبے سے بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا. آج ایک چانس تھا کہ اس صوبے سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، ایک کریڈیبل آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، دانا آدمی ہے، عقل و فہم جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے. کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم مل کے سارا پاکستان ان کو انپوز الیکٹ کروا دیتا. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، آپ تو پریزیڈنٹ رہ چکے، اب آج بھی پریزیڈنٹ ہیں، کل بھی پریزیڈنٹ تھے. یہ میں آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ گزارش کے طور پہ
ایک انتہائی مؤدبانہ ریکویسٹ کے انداز میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں. اور میں دوبارہ سے ایک جو ریکویسٹ کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ مصیبت میں پاکستان کو بچایا. یہ انٹرنلی جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کا نوٹس آج آپ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ آپ کو جو کچھ بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے الیکشن کمیشن نے اپنا کام بڑا اچھا کر دیا, وہ صفائی جو اس نے دکھائی ہے, یہ ایک بڑا مشاق صفائی دکھانے والا آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے. وہ ایک دفعہ مجھے ایک جیل کا سپرنٹ تھا, اس نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا جی میں جیل کا سپرنٹ تھا تو ایک وہاں پہ ایک سیل تھا جس میں اس سیل میں سارے کے سارے جیب کترے اس سیل میں بند کیے ہوئے تھے, اور مجھے اطلاع ملی کئی دن سے کہ روزانہ وہاں جوا کھیلا جاتا ہے. تو لیکن میں جب جا کے وہاں پہ انسپیکشن کرتا تھا تو وہاں کبھی کوئی ایک پیسہ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے بغیر کسی ایویڈنس کے اور بغیر میں کسی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتا, میں ان کو سزا تو دیکھ نہیں سکتا تھا. کافی دن گزر گئے, نہ پکڑ سکا. ایک دن کہتا ہے کہ میں نے ایک سے کہا, میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ بتاؤ مجھے کہ کیا واقعی جوا ہوتا ہے یہاں پر اور پیسے لگائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی ہوتا ہے. اس نے کہا وہ پیسہ کہاں کرتے ہو جب میں آ کے انسپیکشن کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں, جب آپ باہر نکلتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں آپ کی جیب میں سے. یہ وہ مشاقی جو ہے نا, وہ چاوک دستی جو ہے, وہ ہمیں نظر آئی ہے اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. خدا را نوٹس لیجئے اس کا. یہ تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ حکومت نہیں چلا سکتی, اس کو نہیں حق ہے حکومت چلانے کا. ایک ہی طریقہ ہے, آپ کی طرف سے یہ آواز نکلے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, کوئی کاما فل سٹاپ سوائے 2/3 میجورٹی آف دی 2 ہاؤسز کے نہیں بدلا جائے گا. آئین مقدم ہے پاکستان کا سب کے لیے, تمام طاقتیں پاکستان کے آئین کے سب سروینٹ ہیں, اور قانون کے سامنے سب برابر ہیں, اور آئین کی وائلیشن جو ہے اس کی سزا سے کوئی نہیں بچے گا. خدا را یہ آواز آپ کے پاس سے نکلے گی تو پاکستان میں سمجھی جائے گی کہ آواز ہے. ہم یہ آواز نکال رہے ہیں, نکالتے رہیں گے. پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی میں یہ آواز گونجتی رہے گی. اب بھی گونج رہی ہے, کل بھی گونج رہی ہے, پہلے بھی گونجتی تھی. لیکن یہ آواز پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے, تاکہ وہ کھیل جو 90 ڈیز کے الیکشن کے دنوں کے اندر نیشنل اسمبلی میں یہی پی ڈی ایم کی حکومت, جس کے اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف تھے, شہباز شریف تھے, جو اس وقت انہوں نے پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی اور جج صاحبان کی جو تذلیل کی تھی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں, ان کے فاشسٹ ذہنوں کے اندر نہ احترام ہے آئین کا, نہ احترام ہے قانون کا, نہ رول آف لا یہاں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے, لیکن اس کو پریورٹی دیجیے مل کر. اور یہ رزلٹ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نے بحث کی, اور وہ انہوں نے کھلی عدالت میں اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے نواز شریف کے وکیل. کیا ہوگا آگے مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے جو گزارشات تھی